آج کیا ہوگا اسی سوچوں میں گم تھی کہ بھائی آ گیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، شیزہ باجی، اگر تمہارے دل میں میرے لیے پیار تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں پتہ بھی تھا میں کب سے اذیت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی ایسا تو مجھے پہلے کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جب سے تمہیں مووی دیکھتے دیکھا ہے تب سے میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں، لیکن میں نے بات کو اس لیے دبائے رکھا کہ تم مجھے مارو گے یا پھر امی ابو سے کہو گے۔ پھر بھائی کہنے لگا، پاگل، میں تو ترس رہا تھا، بھلا میں کیوں کہتا؟ اچھا چلو، جو بھی ہوا چھوڑو اس بات کو، میری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا، جی بھائی بولیں۔ تو مجھے کہنے لگا، دیکھو ہم اس کام کو بہت ہی سمجھداری سے کریں گے کیونکہ ہم بھائی بہن ہیں۔ اگر اس بارے میں کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو ہم بدنام ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی اس بارے آپ پریشان نہ ہوں، میں کسی کو شک نہیں ہونے دوں گی۔ پھر بھائی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، دیکھو شیزہ باجی، تم پہلی لڑکی ہو جسے مجھے پہلی بار پیار ہوا ہے، مجھے کبھی چھوڑنے کی سوچنا بھی مت۔ میں نے کہا، بھائی تم پاگل ہو، میں کیوں چھوڑوں گی؟ کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے، کسی کو پتہ تو کیا، شک بھی نہیں ہو سکتا اور ہم آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو چھوڑ کر کیسے اور کس کے پاس جاؤں گی؟ پھر ہم کام کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے، ڈور بیل بجی تو سارا سین خراب ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو باہر بھائی کا کلاس میٹ اسد آیا تھا۔ میرا بھائی اسے اندر لے آیا۔ اس نے کہا، یار بھائی، میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا تھا، سوچا تمہارا ہاسٹل نزدیک ہے تو تم سے ملتا جاؤں۔ میں اندر ہی اندر اسد کو گالیاں دے رہی تھی کہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گئی، پورا ماحول خراب کر دیا۔ پھر میرے بھائی نے کہا، اسد یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ تو اسد کہنے لگا، او واہ یار، اتنی خوبصورت آپ کی بہن ہے، کبھی ملوایا بھی نہیں۔ اور میں تعریف سن کر ذرا سا میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میرے بھائی نے کہا، شیزہ باجی آپ جاؤ میرے دوست کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں کچن میں چائے بنانے گئی، لیکن میرا چائے بنانے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر دل میں سوچا، جتنا جلدی چائے بناؤں گی اتنا جلدی اسد واپس جائے گا اور ہم کام کر پائیں گے۔ چائے تیار ہو گئی، میں نے 2 کپ لا کر ان دونوں کو دے دی اور اسد نے چائے ختم کی۔ میرے بھائی سے کہنے لگا، اچھا یار میں اب چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، آپ بھی آرام کر لیں۔ لیکن ہمیں آرام کہاں کرنا تھا، بس اسد کے جانے کی دیر تھی۔ اسد چلا گیا۔ بھائی نے ڈور لاک کیا اور مجھے کہا، شیزہ باجی آج تو اسد نے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے سوچا امی ابو نہ آ گئے ہوں۔ پھر کہا، باجی کیا اب تم تیار ہو؟ یہ بات سنتے ہی میں تو کانپنے لگی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی سے کہا، جی بھائی میں تیار ہوں۔ تو بھائی نے کہا، مجھے اپنی باہوں میں لیا اور کام کرنے لگا۔ مجھے کچھ پریشانی تو ہوئی، لیکن پھر میں سب کچھ بھول گئی اور ساری رات ہم کام کرتے رہے، 1 منٹ بھی نہیں سو پائے۔ بھائی جب کام سے تھک ہار گیا تو میرے پاس ہی گر پڑا اور میں بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی، اب تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ خیر ہم کچھ دیر آرام کرتے رہے، پھر میں اٹھی اور واش روم میں چینج کرنے چلی گئی، خود کو اچھے سے فریش کیا اور کچن میں بھائی کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتہ تیار ہو گیا، بھائی کے پاس گئی اور کہا، بھائی اٹھو ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر لو۔ بھائی نے کہا، مجھے اور بھی کام کرنا ہے۔ پھر میں نے بھائی کو کہا، بھائی ابھی نہیں، پھر شام کو، کیونکہ ابھی دیکھو سورج کہاں نکل آیا ہے اور ہم نے کالج بھی جانا ہے۔ پھر بھائی اٹھا، فریش ہو کر کھانے پر بیٹھ گیا۔ میں بھائی سے بڑی تھی لیکن اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کیونکہ پہلی بار ہی ہم ملے تھے۔ خیر بھائی نے ناشتہ ختم کیا اور ہم کالج چلے گئے۔ کالج میں بھائی کے دوست اسد زبردستی فورس کرنے لگا، تم دونوں میرے گھر دعوت پہ آؤ، پھر رات کو چلے جانا۔ بھائی کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ بھی دوست تھا، جواب دینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھائی نے اسے کہا، ہاں یار اسد، آج چلتے ہیں تمہارے گھر۔ جیسے ہمیں کالج سے چھٹی ہوئی
تو ہم اسد کے گھر جانے کے لگے اور اسد کے گھر والوں سے مل کر بہت اچھا لگا، کیونکہ اسد کی فیملی بھی ہماری طرح 4 لوگ ہی تھے، اسد اور اس کی چھوٹی بہن اور اس کی امی ابو۔ میرا بھائی اسد کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں اسد کی بہن کے ساتھ۔ اسد کی بہن کہنے لگی، کیا شیزہ تم ہو؟ تو میں نے کہا، جی، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگی، میرا بھائی تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، اور ایک بات بتاؤں، غصہ نہیں کرنا، میرا بھائی تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ وہ خود تم سے نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے تو تم لوگوں کو دعوت پر بلایا ہے، تاکہ میں اس کے دل کی بات کہہ سکوں۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے دل میں سوچا، اسد لڑکا تو اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن بھائی سے پوچھ کر ہی فیصلہ کروں گی۔ میں نے اسد کی بہن کو کہا، میں ابھی اس بارے کچھ نہیں بتا سکتی، سوچ کر بتاؤں گی۔ اور اسد مجھے بار بار چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، میں بھی تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگی۔ میرا تو دل کر رہا تھا اس کے ساتھ دوستی کرنے کو، لیکن بھائی کے پوچھے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم خوب کھانا کھا کر اور میں نے بھائی کو واپس جانے کا اشارہ کیا تو بھائی اسد سے کہا، یار اسد، ابھی ہم جاتے ہیں، لیٹ بہت ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ ہاسٹل کا گیٹ بند ہو جائے۔ پھر اسد نے کہا، ہاں یار، آپ جاؤ، کبھی کبھی یہاں چکر لگا لیا کریں۔ میرے بھائی نے کہا، جی ضرور، آتے رہیں گے، اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ میرے بھائی نے کہا، شیزہ باجی، آج کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، بھائی، میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتی، لیکن آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو بھائی نے کہا، پر میں تو نہیں تھکا۔ پھر میں اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھی اور بھائی کو اسد کے بارے میں بتایا، یہ کہ اسد کی بہن کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر بھائی نے کہا، دیکھو شیزہ باجی، میں تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتا، میں تمہاری شادی وہاں کروں گا جہاں میں بھی تمہارے پاس بلا جھجک رہ سکوں، تمہاری شادی اپنی پسند سے کروں گا۔ پھر میں نے بھائی کو ایک مشورہ دیا کہ تم میری شادی اسد کے ساتھ کروا دو اور اسد کی بہن کے ساتھ سیٹنگ کر لو، پھر تم میرے پاس بھی آتے رہنا اور اسد کی بہن کو بھی خوش کرتے رہنا۔ بھائی نے یہ بات سنی تو تھوڑا سا مسکرایا کہ یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے ساتھ بھی کام ہوگا اور اسد کی بہن کے ساتھ بھی۔ پھر بھائی نے کہا، چلو اب یہ سب باتیں کل کریں گے، ابھی آؤ نا، کام کریں۔ اور میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر اس کہانی کا ایک بھی پارٹ مس نہیں کرنا چاہتے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر دبا دیں۔ شکریہ۔